अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.304 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 304 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 280। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, के बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। व इन कान ज़ू उसरतिन फनज़िरतुन इला मैसरा व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। व इन रूट वर्ड अलीफ नून से है, माने और अगर। एंड इफ। काना रूट वर्ड काफ वाव नून से है, माने हो इज। ज़ू जाल बाव से है, माने वाला। इन उसरतिन आइन सीन रॉ से है, माने तंग दस्ती, यानी ज़ू उसरतिन के माने है तंग दस्ती वाला या तंग दस्त। इंग्लिश में मिजरी या डिफ़िकल्टी। फनज़िरतुन नून रॉ से है, तो मोहलत है, फिर इंतज़ार है, देन पोस्टपोनमेंट और डिफरमेंट। इला अलीफ लाम या से है, माने तक, अंटिल। मैसरतिन रूट वर्ड या सीन रॉ से है, माने कुशादगी, फराख दस्ती, मयसर होना, ईज। व अन अलीफ नून से है, माने और अगर। एंड इफ। तसद्दक़ू सौद दाल खाफ से है, माने तुम बख्श दो, तुम माफ कर दो, तुम सदका कर दो। यू रेमिट एज चैरिटी। खैरुन खा या रॉ से है, माने बेहतर, बेटर। लकुम लाम से है, माने तुम्हारे लिए, फॉर यू। इन अलीफ नून से है, माने अगर, इफ। कुंतुम काफ वाव नून से है, माने तुम हो, यू आर। तालमून आइन लाम मीम से है, माने जानते, अवेयर, न्यू। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। व इन काना ज़ू उसरतिन, और अगर वो तंगदस्त हो, फनज़िरतुन इला मैसरा, तो कुशादगी होने तक मोहलत दे दो। वन तसद्दक़ू, और अगर खर्च बख्श दो, खैरुल लकुम, तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और अगर वो तंगदस्त हो तो कुशादगी होने तक मोहलत दे दो, और अगर खर्च बख्श दो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम जानते हो। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। व इन काना ज़ू उसरतिन, एंड इफ देयर इज वन इन मिजरी, फनज़िरतुन इला मैसरा, देन लेट देयर बी पोस्टपोनमेंट टू द टाइम ऑफ ईज। وأن تصدقوا, but if you remit as charity, خير لكم, it would be better for you. إن كنتم تعلمون, if you knew. Complete translation देखें. And if there is one in misery, then let there be postponement to the time of ease. But if you remit as charity, it would be better for you if you knew. करंट आयत यानी सूरह बकरा आयत नंबर 280 को हम रिवाइज करते हैं आयत नंबर 279 और 278 के साथ, ताकि इसकी कंटिन्यूटी समझ में आए। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह से डरो और छोड़ दो जो सूद बाकी रह गया, अगर तुम ईमान वाले हो। फिर अगर तुम ना छोड़ोगे तो खबरदार हो जाओ जंग के लिए अल्लाह और उसके रसूल से, और अगर तुमने तौबा कर ली तो तुम्हारे लिए तुम्हारे असल जर, ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। और अगर वो तंगदस्त हो तो कुशादगी होने तक मोहलत दे दो, और अगर खर्च बख्श दो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम जानते हो। तफसीर आयत देखें। इस आयत यानी सूरह बकरा आयत नंबर 280 के नुज़ूल के वक्त ये तरीका राइज था कि कर्जदार अगर वक्त पर खर्च अदा करने की गुंजाइश ना रखता तो मजीद मोहलत देने के लिए सूद में इजाफा कर दिया जाता था। इस्लामी निज़ाम के निफाज के बाद सूद लेना हराम करार पाया और मालिक को असल सरमाए का हकदार करार दिया गया। यानी अरब वर्ल्ड में जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था, उस दौर में जब कर्जदार खर्च वक्त पर अदा ना करता तो उसके सूद में इजाफा कर दिया जाता था। लेकिन जब इस्लामी निज़ाम का निफाज हुआ, इस निज़ाम को जब लागू किया गया तो सूद का लेना हराम करार दिया गया और मालिक को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अगर कर्जदार खर्च अदा ना कर पाए तो उसे मजीद मोहलत दी जाए। पहले तो सूद की हुर्मत की आयत नाजिल हुई। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह से डरो और छोड़ दो जो सूद बाकी रह गया, अगर तुम ईमान वाले हो। किसी गरीब को खर्च देकर उस पर सूद वसूल करना तो कुजा। ऊपर से अल्लाह का हुक्म है कि उसकी मोहलत में इजाफा किया जाए। फरमाते अल्लाह ताला सूरह बकरा 280 यानी करंट आयत में, और अगर वो तंगदस्त हो तो कुशादगी होने तक मोहलत दे दो,
اور اگر ممکن ہو سکے تو اس کا خرچ معاف کر دیا جائے، اور اگر خرچ بخش دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ان کا خرچ معاف کرنا بہتر گردانا گیا ہے بنسبت ان سے خرچ کا مطالبہ کرنے کے، ان پر زور زبردستی کرنے کے۔ یہ وہ بہترین اخلاق ہیں جن کی تعلیم ایک مسلمان کو اسلام دے رہا ہے۔ جو قوم ایسے ضابطۂ اخلاق کی پابند ہو، اس کے غریب و امیر افراد میں حسد و اناد کی آگ نہیں بھڑک سکتی۔ ہر دن غریب کسان اور مزدور سودی قرضوں سے پریشان ہو کر خودکشی کرتے ہیں۔ اگر یہ اصول قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنا لیا جائے تو ہزاروں لاکھوں غریب و مساکین کو برباد ہونے اور خودکشی سے بچایا جا سکتا ہے۔ یعنی غریب مسکین لوگ جو قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں، ان پر سود کا بوجھ بڑھانے کے بجائے اگر ان کا قرضہ ہی معاف کر دیا جائے تو سماج میں امن و سکون ہو جائے گا، امیر اور غریب کے بیچ خلیج کم ہو جائے گی، اور جو لاکھوں غریب اور کسان لوگ غربت کے سبب، سود کے قرضوں کے سبب گھروں بار بیچ دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، ان کے گھروں کو برباد ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، ان کو حرام موت سے بچایا جا سکتا ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، اگر تنگی والا شخص ہے اور اس کے پاس تمہارے قرض کی ادائیگی کے قابل مال نہ ہو تو اسے مہلت دو کہ کچھ اور مدت کے بعد ادا کر دے۔ یہ نہ کرو کہ سود در سود لگائے چلے جاؤ کہ مدت گزر گئی، اب اتنا سود لیں گے، بلکہ بہتر تو یہ بات ہے کہ ایسے غربا کو اپنے قرض معاف کر دو۔ طبرانی کی حدیث میں ہے کہ جو شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ چاہتا ہے وہ یا تو ایسے تنگی والے شخص کو مہلت دے یا معاف کر دے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، جو شخص مفلس آدمی پر اپنا قرض وصول کرنے میں نرمی کرے اور اسے ڈھیل دے، اس کو جتنے دن وہ قرض کی رقم ادا نہ کر سکے اتنے دنوں تک ہر دن اتنی رقم خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں پر جو اہم باتیں بتائی جا رہی ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ جو غریب اور مسکین کو قرضہ دیتا ہے اور اگر وہ اس قرضے کو ادا نہ کر پائے اور اگر قرض دینے والا اس کو مہلت دیتا ہے تو پھر حشر کے دن اللہ کے عرش کا سایہ اس پر ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی بندہ مفلس آدمی سے قرض وصول کرنا چاہتا ہے لیکن اگر مفلس آدمی قرض نہیں دے پاتا تو جتنی مہلت اس کو دی جائے گی اس قدر ہر دن اس کو اتنی رقم خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہر دن اس سے دوگنی رقم کے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ سن کر حضرت بریدہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو آپ نے ہر دن اس کے مثل ثواب ملنے کا فرمایا تھا، آج 2 مثل فرماتے ہیں۔ فرمایا ہاں، جب تک میعاد ختم نہیں ہوئی مثل کا ثواب، اور میعاد گزرنے کے بعد 2 مثل کا ثواب۔ یعنی اگر کوئی مسکین کو قرض دیتا ہے اور ایک میعاد پر دیتا ہے تو ہر دن اس کو اس قدر صدقہ دینے کا اجر ملے گا، لیکن اگر میعاد گزرنے پر مہلت دی جاتی ہے تو جتنی مہلت دی گئی اس مہلت کے دنوں میں ہر دن دوگنی خیرات کا اجر ملے گا۔ حضرت ابو قتادہ کا قرض ایک شخص کے ذمہ تھا، وہ تقاضا کرنے کو آتے لیکن یہ چھپ رہتے اور نہ ملتے۔ ایک دن آئے، گھر سے ایک بچہ نکلا، آپ نے اس سے پوچھا، اس نے کہا ہاں گھر میں موجود ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ اب حضرت ابو قتادہ نے اونچی آواز سے انہیں پکارا اور فرمایا، مجھے معلوم ہو گیا کہ تم گھر میں موجود ہو، آؤ باہر آؤ، جواب دو۔ وہ بیچارے باہر نہیں نکلے۔ آپ نے کہا کیوں چھپ رہے ہو؟ کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں مفلس ہوں، اس وقت میرے پاس رقم نہیں، بوجہ شرمندگی کے آپ سے نہیں ملتا۔ آپ نے کہا قسم کھاؤ۔ میں نے قسم کھا لی۔ آپ روئے اور فرمانے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص نادار قرضدار کو ڈھیل دے یا اپنا قرض معاف کر دے وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نادار مفلس شخص کو قرض دے گا اور قرض وصول کرنے میں ڈھیل دے گا یا قرضہ معاف کر دے گا تو معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ ابو لیلہ نے ایک حدیث روایت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ بتا میرے لیے تو نے کیا نیکی کی ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی ایسی نیکی مجھ سے نہیں ہوئی جو آج میں اس کی جزا طلب کر سکوں۔ اللہ اس سے پھر پوچھے گا، وہ پھر یہی جواب دے گا، پھر پوچھے گا، پھر یہی کہے گا، پروردگار ایک چھوٹی سی بات البتہ یاد پڑتی ہے کہ تو نے اپنے فضل سے کچھ مال بھی مجھے دے رکھا تھا، میں تجارت پیشہ شخص تھا، لوگ ادھار سدھار لے جاتے تھے، میں اگر دیکھتا کہ یہ غریب شخص ہے اور وعدے پر خرچ نہ ادا کر سکا تو میں اسے اور کچھ مدت کی مہلت دے دیتا،
عیالداروں پر سختی نہ کرتا، زیادہ تنگی والا اگر کسی کو پاتا تو معاف بھی کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر میں تجھ پر آسانی کیوں نہ کروں، میں تو سب سے زیادہ آسانی کرنے والا ہوں، جا میں نے تجھے بخشا، جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی ایک ایسا شخص جس کے پاس کوئی زیادہ نیک اعمال نہیں تھے، اس کو یاد آیا حشر کے دن کہ اس نے غریب لوگوں کے ساتھ رحم کیا، یعنی جو قرض نہ ادا کر سکتا تھا انہیں مہلت دیتا تھا اور زیادہ تنگی والوں کو وہ قرضہ معاف بھی کر دیتا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ حشر کے دن اس پر نرمی کرے گا اور اس کے گناہوں کو بخش کر اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد آتے ہوئے زمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جو شخص کسی نادار پر آسانی کر دے یا اسے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی گرمی سے بچا لے گا۔ سنو، جنت کے کام مشقت والے ہیں اور خواہش سے خلاف ہیں، اور جہنم کے کام آسانی والے اور خواہش نفس کے مطابق ہیں۔ نیک بخت وہ لوگ ہیں جو فتنوں سے بچ جائیں۔ وہ انسان جو غصے کا گھونٹ پی لے، اس کو اللہ تعالیٰ ایمان سے نوازتا ہے۔ یہاں پہ اس حدیث میں بتایا گیا کہ نادار شخص کا قرضہ جو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی گرمی سے بچا لیتا ہے۔ طبرانی میں ہے، جو شخص کسی مفلس شخص پر رحم کر کے اپنے قرض کی وصولی میں اس پر سختی نہ کرے، اللہ بھی اس کے گناہوں پر اس کو نہیں پکڑتا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ دین اسلام صرف سود کو حرام ہی قرار نہیں دیتا، بلکہ غریب اور مسکین جو قرض ادا نہیں کر سکتے انہیں مزید مہلت دینے کا حکم دیتا ہے۔ اسلامی معاشرے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مقروض مقررہ مدت میں قرض ادا نہ کر سکے تو اسے معاف کر دیا جائے، یا کم از کم اسے مہلت ضرور دی جائے۔ ان کا قرض معاف کیا جانا معاف کرنے والے کے لیے بدرجہ بہتر ہے ان سے زبردستی قرضہ وصول کرنے سے۔ مسکین کا قرض معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ حشر کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جب کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، بلکہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر کے اس کے گناہوں کو بخش کے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔